لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا صلی علی نبی نجاشی کے دربار میں کفار قریش کے ظلم و ستم کی رفتار اب اور زیادہ تیز ہو گئی۔ ان کے دل کی کھوٹ ایذا رسانیوں اور جبر سامانیوں کی صورت میں ظاہر ہونے لگی۔ وہ اب سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان سب نے یکا کر لیا تھا، اپنے جھوٹے خداؤں کی قسمیں کھا کھا کر اس بات میں متحد ہو گئے تھے کہ جیسے بن پڑے گا مکہ سے اسلام کے شیدائیوں کا نام و نشان مٹا کر دم لیں گے۔ کانٹے کی نوک سے لے کر نیزے کی انی تک ہر چیز مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ جہاں تک ہمارے دم میں دم ہے، یہ نیا دین عرب میں نہیں چل سکتا۔ لات و حبل کی عظمت پر ہم حرف نہ آنے دیں گے۔ اسلام دشمنی اذیت کوشیوں کے ہر ضروری ہتھیار سے لیس ہو کر مخالفت کے میدان میں آ گئی۔ مشورہ نہیں بلکہ عہد و پیمان ہوئے کہ مکے کی زمین محمد ابن عبداللہ اور آپ کے ساتھیوں پر تنگ کر دی جائے گی۔ کھل کر چھپ کر جس طرح ممکن ہوگا مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ کوئی بت پرست اپنے مسلمان عزیز کے ساتھ اس معاملے میں رعایت نہ کرے گا۔ قومی سربلندی اور آبائی عظمت ہر چیز سے قیمتی اور عزیز تر ہے۔ ابو طالب اور ختیجہ کے پے در پہ موتوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو دل شکستہ کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دل شکستگی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ غمزدہ دل مخالفتوں کو دیکھ کر سراسیمہ ہو جائیں گے، اور ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ گنتی کے چند آدمیوں کو ہم سے تباہ نہیں کیا جاتا۔ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معبودوں کی ہم برائی سنتے ہیں، اور کہنے والے کے جسم میں ایک سوئی بھی ہم سے نہیں چبوئی جاتی، حالانکہ لات و منات کو برا کہنے والی زبان گدی سے کھینچ کر پھینک دیے جانے کے قابل ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ جاہلانہ عصبیت پوری قوت کے ساتھ اونت کر آئی تھی۔ قریش صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ قبائلی عداوتیں قرنوں سے چلی آتی تھیں۔ انتقام اور کینے دلوں میں مدت سے پرورش پا رہے تھے۔ قومی اتحاد کی جھاڑو شاید قصی کی موت کے بعد ہی بکھر چکی تھی، مگر اسلام دشمنی کے لیے وہ سب کے سب ایک ہو گئے تھے۔ اس مقصد میں وہ ایک خیال اور ہم مقصد تھے۔ قمار بازی کے لیے پانسے پھینکنے میں وہ ایک دوسرے سے لڑ بیٹھتے، بکریاں چرانے اور گھوڑے دوڑنے پر خون خرابہ ہو جاتا۔ شعر و شاعری کے جلسوں میں مفاقرت خونریزی کی شکل اختیار کر لیتی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ سب ایک جان اور متحد تھے۔ ان میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ستانے میں ابو جہل اور ابو لہب سے زیادہ شدید اور ظالم بننے کی کوشش کرتا۔ نوجوان چھوکرے اپنے گھر والوں سے فقریہ لہجے میں کہتے کہ آج فلاں نقلستان میں ہم نے فلاں مسلمان کو خوب جی بھر کر مارا، اس کے بدن کو لہو لہان کر دیا۔ کوئی بیان کرتا کہ بنو حذیل کی گلی میں ایک مسلمان کو میں نے پہلے تو فحش گالیاں دی اور پھر اس کی پیشانی پر تاک کر جو پتھر مارا ہے، تو ہمارے معبودوں کا یہ دشمن زخم کے اثر سے تل ملا کر زمین پر گر پڑا اور میری ٹھوکروں نے اسے اور ہلکان کر دیا۔ کوئی عورت کہتی کہ بنو ہاشم کے گھرانے میں گئی تھی، ایک مسلمان عورت گوشت پکا رہی تھی،
میں اس کی ہانڈی میں راگ جھونک آئی۔ کوئی شخص فخر کرتا کہ میں نے نماز پڑھتے میں خود محمد ابن عبداللہ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار قریش کے دل پہلے ہی سے سخت تھے، اسلام دشمنی نے اس سختی کو اور پتھر بنا دیا۔ ان میں شرافت کی حس، انسانیت کی رمق اور مروت و اخلاق کا جوہر ہی باقی نہ رہا۔ نہ ان کے پاس سمع قبول تھا، نہ گوش شنوا اور نہ دیدہ حقیقت، مگر حق شناسوں کا ایک بے لگام گروہ تھا جو سچائی کے مقابل ہر امکانی قوت کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ اسی پرآشوب دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا حکم پا کر اپنے چند صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ حبش چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اس خطے میں تمہیں امن مل سکے گا۔ صحابہ کرام کا ایک مختصر قافلہ حبش کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں یہ پہلی ہجرت تھی جس کی بدولت عرب سے باہر اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ وطن کی محبت اپنے اندر بہت کچھ کشش رکھتی ہے، ایک ایک ذرے سے آدمی کی نگاہیں مانوس ہوتی ہیں۔ وطن کے کانٹے پردیس کے پھولوں سے بڑھ کر دلکش ہوتے ہیں، مگر حق کی سربلندی، خدا کے حکم کی تعمیل اور سچائی کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں ہجرت کا نازک مقام بھی آتا ہے، جہاں وطن کی محبت پر فرض کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وطن کے تعلقات اور محبت آمیز روابط دامن پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، پردیس میں تمہاری کون غمخواری کرے گا، اجنبی ماحول تمہیں سازگار نہ آئے گا، یہیں پڑے رہو۔ اپنوں کی گالیاں دوسروں کی دعاؤں سے اچھی ہوتی ہیں، مگر خدا کے مجاہد اس آواز پر کان نہیں دھرتے، وہ ایک ہی جھٹکے میں تعلقات کے ان تمام دھاگوں کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا کا نام لے کر وطن سے چل پڑتے ہیں۔ ان کا ضمیر آواز دیتا ہے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ یہ توفیق تو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ صرف اپنی جان و مال کے بچاؤ کے لیے وطن چھوڑتے ہیں۔ یہ ہجرت نہیں، گریز و فرار ہے۔ ہجرت کا مقصد اسلام کی سربلندی اور حفاظت کے لیے ترک وطن اور اختیار غربت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی غرض اور مقصد کے لیے دیس نکالا قبول کیا۔ کفار قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ چند مسلمان صحیح سلامت حبش پہنچ گئے تو ان کا ایک وفد بھی حبش روانہ ہو گیا۔ عداوت اور اذیت کوشی کی انتہا ہے کہ وطن چھوڑ دینے کے بعد بھی قریش کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ مکے کی طرح حبش کی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ کر دی جائے، اس حق پرست جماعت کو دنیا کے پردے پر کہیں بھی امان نہ ملے، عافیت کے تمام دروازے ان پر بند ہو جائیں۔ کفار قریش بڑے ہی چالاک، فتنہ گر اور سازشی تھے۔ بادشاہوں کی مطلق العنانی کا دور تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ حبش کی نگاہ اگر مسلمانوں کی طرف سے پھر گئی تو کوئی طاقت ان کو حبش میں پناہ نہ دے سکے گی اور یہاں سے ان کو نکل جانا پڑے گا، مگر بادشاہ کو براہ راست متاثر کرنا بہت دشوار تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان لوگوں نے زمین ہموار کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے بادشاہ کے درباریوں اور مصاحبوں سے جا کر ملے، ان کو ہر طرح سے پرچایا اور صحابہ کرام کے خلاف ابھارا کہ یہ لوگ ایک نیا دین لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بہکا کر غلط راہ پر ڈال دیا، دیکھنا کہیں یہ جادو تمہارے لوگوں پر بھی نہ چل جائے۔ اسلام عیسائی مذہب کا سخت مخالف ہے، یہ لوگ تو بس توحید کے نشے میں سرشار ہیں، ان کا تو یہی تکیہ کلام اور شب و روز کا وظیفہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے معبودوں کو بھی یہ توہین کرتے ہیں اور تمہارے مقدس پیغمبر عیسیٰ مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو حبش میں پاؤں جمانے کا موقع مل گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ خود عیسائی نوجوان کنواری مریم کے مجسمے
مقدس ہیکلیں اور صلیبیں اپنے ہاتھوں سے ایک دن توڑتے ہوں گے اور کلیساؤں میں قاق اڑتی نظر آئے گی۔ اگر اپنے دین کی حفاظت اور بقا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو جیسے بنے ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے بھگت لیں گے۔ شاہ حبش کے درباریوں نے کہا کہ آپ لوگ نشاط قاطر رکھیں، شاہی دربار میں ہم آپ کی پوری ہم نوائی کریں گے، ہمیں اپنا ہم خیال، دوست اور خیر خواہ سمجھیے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے میں کوتاہی نہ کریں گے۔ کفار قریش کے وفد کو جب مصاحبوں اور درباریوں کی طرف سے تائید کا یقین اور اطمینان ہو گیا تو وہ لوگ شاہ حبش کے دربار میں جا کر فریادی ہوئے کہ جہاں پناہ، یہ ہمارے قیدی ہیں جو بھاگ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے فرما دیجئے۔ شاہ حبش نجاشی پورے جاہ و حشم کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار کاہے کو تھا، زمین کی جنت تھی، زربفت کے پردے، قیمتی قالین، دیدہ زیب ساز و سامان، جھم جھم کرتی ہوئی گراں قدر سلیبیں، سونے چاندی کے گلدان، بادشاہ تو بادشاہ، دربان، اسابردار، شاگرد پیشہ اور غلام تک زری وردیاں پہنے تھے۔ قریش کے وفد نے مسلمانوں کے خلاف جو استغاثہ پیش کیا، اس کی تائید میں درباریوں کے سروں میں جنبش پیدا ہوئی۔ رعب شاہی کے سبب زبان سے کچھ نہ کہا مگر آنکھوں کی چمک عرض کرنے لگی کہ وفد قریش کا ترجمان اور امیر سچ کہہ رہا ہے، یہ مسلمان واقع وہی ہیں جو کچھ یہ قریش کہہ رہے ہیں۔ دوسرے ملک کے مفرور قیدی حبش میں نہیں رہ سکتے، ورنہ حبش کی حکومت پر الزام آئے گا، رسوائی ہوگی، لوگ طنز کریں گے کہ حبش میں غداروں، لٹیروں اور بھاگے ہوئے قیدیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ شاہ حبش نے وفد قریش سے چند سوالات کیے، پھر مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو، ان الزامات کے جواب میں اپنی صفائی پیش کرو۔ صحابہ کرام کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی دل نشین انداز میں تقریر کی، عرب کی جہالت پر مختصر تبصرہ کیا اور رسول اللہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ جعفر اس سے پہلے کسی بادشاہ یا فرمانروا کے دربار میں نہ گئے تھے، یہ ان کا پہلا موقع تھا، مگر دربار کے کر و فر سے وہ ذرہ برابر مروب اور متاثر نہیں ہوئے۔ خدا کا سچا بندہ اور محمد کا مخلص غلام ایوان شاہی میں نہایت بے باکی مگر انتہائی سلیقے کے ساتھ اپنے مقصد کی ترجمانی کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر کی تقریر میں خلوص تھا، سادگی تھی اور سب سے بڑھ کر جرأت اور بلند نظری، ایج پیچ سے باتیں کرنا ان کو آتا ہی نہ تھا۔ کھلی کھلی دلیلیں، واضح اور روشن ثبوت، دو ٹوک باتیں، بالکل اس طرح جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ دربار میں ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ کفار قریش اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا بول سکیں گے، ہماری سازشیں بیکار نہ جائیں گی، درباری لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں اور مصاحبوں کو ہم نے پہلے سے گھانٹ لیا ہے، میدان ہمارے ہی ہاتھ رہے گا۔ مگر حضرت جعفر کی تقریر نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی ان کی تقریر کا اثر قبول کر رہا ہے، جعفر کی باتوں میں وزن اور جان ہے، ان کے جی تلے فقرے شاہ حبش کے دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ کس توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بادشاہ ان کی تقریر سن رہا ہے۔ اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر چھڑ گیا۔ حضرت جعفر نے بادشاہ کے کہنے پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ کلام حق تھا، جعفر کی زبان تھی، محمد کی ہدایت درمیاں تھی۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عیسیٰ ابن مریم کے بندہ ہونے کا ذکر تھا، جس سے عیسائیت کے مروجہ اور خود ساختہ عقیدہ تثلیث کی تردید ہوتی تھی۔ وفد قریش کے ارکان کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی کہ نجاشی بادشاہ اپنے مذہب کی اس تکذیب اور تردید پر یقیناً برہم ہو جائے گا۔ بس
اب کوئی گھڑی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے گا یا شاہی غلام اور چوبدار ان کو ذلت کے ساتھ دربار سے نکال دیں گے۔ مسلمان خود اپنے دام میں گرفتار ہو گئے اور یہ روشنی طبع ان کے لیے بلائے جان بن جائے گی۔ شاہ حبش کے درباری بھی ہوٹوں ہی ہوٹوں میں مسکرانے لگے کہ مسلمان عتاب شاہی سے بچ نہیں سکتے۔ جس بنیاد پر عیسائیت قائم ہے، قرآن کی آیتوں نے اسی پر ضرب لگا دی۔ اس توہین کو نجاشی بھلا کس طرح گوارا کر سکے گا؟ بادشاہ کے پاس اقتدار ہے، مطلق العنانی ہے، پھانسی کے تختے اور قید خانے کی کوٹریاں ہیں۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، ایک زبان بھی تو ان کی سفارش کے لیے جنبش نہ کرے گی۔ خود ان کی قوم کے لوگ ان کے دشمن ہیں، ایسے بے سہارا پردیسیوں کو مٹا دینا کیا مشکل ہے؟ ابھی ہمارے آقا ولی نعمت ضبط تحمل سے کام لے رہے ہیں، مگر جب عتاب کا وقت آئے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ جلادوں کی تلواریں شہنشاہ کی جنبش ابرو کے انتظار میں ہر وقت بے نیام رہتی ہیں۔ اپنا اپنا مقصد اور اپنی اپنی سعادت اندوزی، خوش بختی اور نیک دلی ہے۔ ساون کی گھٹائیں چٹیل میدانوں اور زرخیز خطوں پر ایک ہی انداز میں برستی ہیں، مگر اس کو کیا کیجیے؟ قدرت کی نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فطری استعداد کی بہت کم ضرورت ہے۔ یہی سبب تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب مکے میں خود زبان رسالت سے قرآن سن کر متاثر نہ ہو سکے، مگر حبش کے بادشاہ کو 2-4 آیتوں ہی نے قبول حق پر آمادہ کر دیا۔ اس کی فطری صلاحیت جو اب تک بار اوہام سے دبی تھی، یکایک ابھر آئی اور ضلالت و گمراہی کے پردے آن کی آن میں چاک ہو گئے۔ نجاشی کے دل میں گداز پیدا ہوا، جیسے کسی غیبی طاقت نے چٹکی میں لے کر اس کے دل کو دبا دیا، یہاں تک کہ سختی نرمی سے بدل گئی۔ قرآن کی تاثیر نے کنجی بن کر اس کے دل کے تالے کو چشم زدن میں کھول دیا۔ قفل کا کھلنا تھا کہ حقیقتیں بے نقاب ہو کر سامنے آ گئیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درباری لوگ اور خود قریش کا وفد حیران تھا کہ جن آنکھوں سے غم و غصے کی چنگاریاں نکلنی چاہیے تھیں، ان میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ حضرت جعفر جب قرآن سنا چکے تو نجاشی نے تاثیر آمیز لہجے میں کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ مصاحبوں اور درباریوں اور وفد قریش کے ارکان اس جملے کو سن کر حیران رہ گئے۔ ان پر اوس سی پڑ گئی، کیا سوچ کر آئے تھے؟ کیا ہو گیا؟ قریش مکہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا وفد مسلمانوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے گا اور ہم خوب جی بھر کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ دوسرے مسلمانوں کو اپنے بھائی بندوں کی حالت دیکھ کر عبرت ہوگی کہ یہ قریش تو دھن کے پکے ہیں، ہم میں سے کوئی جان بچا کر پردیس میں چلا جائے تو بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بادشاہ تک ان سے متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں۔ ایسے دشمنوں سے لڑائی مول لے کر اور مخالفت کر کے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر ارکان وفد نے حبش سے واپس ہو کر جب حقیقت حال سے ان کو مطلع کیا تو ان کی تمناؤں کے ہوائی قلعے پانی کے بلبلوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ ارکان وفد نے کہا کہ ایھا الاخوان، ہم نے اپنی کوشش میں کوتاہی نہیں کی، بادشاہ حبش کے درباریوں تک کو ہم نے اپنا ہم زبان بنا لیا، مگر اس کو کیا کریں کہ جعفر کی تقریر اور پھر قرآن کی آیتوں نے نجاشی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بھرے دربار میں رونے لگا۔ بھائیو، یہ لوگ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، دنیا جہان میں جہاں بھی یہ پہنچیں گے لوگ ان کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے زور کو اگر پوری قوت کے ساتھ کچلا نہ گیا تو عرب ہی نہیں، ساری دنیا ان کے دام میں گرفتار ہو جائے گی۔ صلی علی نبی